ڈبیٹ جو ہے جو ہم نے کبھی اپنے بچپن میں نہیں سنی تھی. اچھا ہمیں یہ کہہ کے چپ کروا دیا جاتا تھا کہ یہ نو گو ایریا ہے, اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے. اور جو ہم چھوٹے اس زمانے کے بچے پی ٹی وی والے وہ ایسے ہی ہوتے تھے کہ ہم کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے یہ سوچنا بھی نہیں ہے. اب اتنا اوپنلی یہ باتیں کرنا کہ خدا ایک کیوں ہے, خدا کو پیدا کس نے کیا, خدا سے پہلے کون تھا, اس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے. ڈونٹ تھنک اس میں کوئی پرابلم ہے. اوکے سوال تو آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں. اوکے دیکھیں یہ جو سوالات ہیں یہ ہمارے لیے نئے ہیں, لیکن یہ دنیا کی ہسٹری میں نئے نہیں ہیں, مسلمانوں کی ہسٹری میں یہ نئے نہیں ہیں. جو کلام ٹریڈیشن ہے وہ سارا انہی سوالوں کو ایڈریس کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. اگرچہ اس کا علم الکلام نام بہت بعد میں رکھا گیا, لیکن اس کی جو روٹس ہیں وہ تو ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہیں. اس کے بعد آپ فردر اگر نیچے آتے ہیں تو ہمارے جو بڑے بحث کرنے والے لوگ, اگین اس وقت علم الکلام کا نام علم الکلام نہیں تھا, لیکن وہ جو سٹائل ہے وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑے زبردست, وہ ایک آدمی تھے جو ڈبیٹر تھے, صحابی تھے. اس کے بعد بنو ہاشم سے ہیں وہ. اچھا ان کے بعد پھر آپ جب یہ پوری ایک باڈی آف نالج ڈیولپ ہوتی ہے, پہلے اس میں معتزلہ ہیں جن کو ہم ڈسون کرتے ہیں, آئی تھنک وہ بڑے غلط لوگ تھے. یہ بھائی میں ضمنی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ وہ ریشنلٹی کو زیادہ یوز کرنے والے لوگ تھے وداؤٹ اینی ریفرنس ٹو واٹ از ریشنلٹی, بغیر اس کو ڈیفائن کیے, تو ہمارے پاکستان میں سیکولرز لبرلز بہت زیادہ ان کو آنر کرتے ہیں کہ ہمیں ویسے لوگ چاہیے. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ اپنے زمانے کے داعش بھی تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری ریشنلٹی کو نہیں مانا تو پکڑ کے ماریں گے. دے ور لٹرلی ایکسٹریمسٹ. ان کے مقابلے میں پھر مسلمانوں میں مختلف سکولز ڈیولپ ہوئے, جیسے اشعری ہے, جیسے ماتریدی ہے, اور وہ مختلف ان کی برانچز ڈیولپ ہوتی آئیں. آج بھی جو ہیں اچھے سکولز ہیں. تو یہ ابھی جو علم الکلام ہے اپنے 8ویں باب کے کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے. اب ایک باب جو ہوتا ہے وہ 1-2 مہینے کا نہیں ہوتا, اس کے اندر کچھ 100 سال ہوتے ہیں کہ 100 سال بھی ہو سکتے ہیں, 200 بھی ہو سکتے ہیں, 300. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کوشچنس کو تو بڑے عرصے سے ہم ایڈریس کیے چلے آ رہے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے کہ صرف جو ہوتا ہے نا کہ ایمان اس وجہ سے کہ آپ کے پیرنٹس نے کہہ دیا, وہ بھی بڑی اچھی چیز ہے, لیکن آپ خود ان سوالات کو ایکسپلور کر کے ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں. وی ایکچولی انکریج دیٹ. اچھا سر, آخر میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ جو عام آدمی کے, ایک مسلمان کے, پاکستانی کے جو کرنے کے کام ہیں جس کی وجہ سے بہتری آ سکتی ہے اپنے اندر, سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر, وہ کیا ہیں, اور جو حکومت کی سطح پہ کرنے والے کام ہیں وہ کون سے ہیں, اور جو نہیں کیے جا رہے بطور اسلامی جمہوریہ پاکستان وہ کون سے ہیں؟ دیکھیں کام تو لوگوں کے ہی کرنے والے ہیں. حکومت اپنا کام اس وقت کرے گی جب لوگ اپنا کام کریں گے. اگر لوگ بریانی کی پلیٹ کے عوض ہی اپنا ووٹ بیچتے رہے اور وہ جو ان کو لوٹ کے کھا رہے ہیں انہی کے ہاتھ مضبوط کرتے رہے, تو پھر تو یہی کام ہوگا. اور پیپل کین اسٹینڈ اپ اور وہ کہیں کہ ڈیموکریٹکلی ہم نے پاکستان کو چینج کرنا ہے. ساری پارٹیز کے ووٹر, اور ہمارا ریوائولسٹ کا یہ پروگرام بھی ہے کہ جتنی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب ٹیک اوور کرو, اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر رہو, لیکن کہو انف از انف. 70 سال سے مذاق بنا ہوا ہے. کبھی آپ ہمیں سوشلزم کی طرف لے جاتے ہیں, بیڑا غرق کر دیا پاکستان کے 6 سال کے سوشلسٹ ایکسپیریمنٹ نے. کبھی آپ ہمیں نیو لبرلزم کی طرف لے جاتے ہیں. سمجھ نہیں آتی سوشلسٹ یہاں کا زمیندار ہے, وچ ڈزنٹ میک اینی سینس. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ شریعت نافذ کرنی ہے, کہ یہ نظریہ پاکستان کی اساس ہے, وہ سارے کے سارے اوپر لبرل بیٹھے ہوئے ہیں. تو لوگ فیصلہ کر لیں بھائی, آپ اب پاکستان سے ہم نے سود کو ختم کرنا ہے. اب آپ عدالتوں کو اسلامی نظام کے, ان کے پاکستان کو آپ شریعت ڈریون کنٹری بنائیں گے تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے. عوام یہ کام نہیں کریں گے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اوپر ووٹ کے لیے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ووٹ دینے والے اگر اسی چیز پہ رہ جائے کہ مجھے نوکری مل گئی تھی اور مجھے بریانی مل گئی تھی اور مجھے اس دنوں نے فری موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوا کے دیا تھا, تو پھر لوگ کہتے ہیں پاکستان میں کھانا بڑا سستا ہے. میں کہتا ہوں سستا نہیں ہے. بریانی کی ایک پلیٹ کی قیمت ہم 5 سال دیتے ہیں. یہ سستا نہیں ہے, بڑا مہنگا سودا ہے. دی اونلی وے فار پاکستان از ٹو گو بیک ٹو اٹس اوریجنل روٹس. یہ ایک شریعت ڈریون کنٹری بنے جس کے اندر اسپیڈی جسٹس ہو, عدالتوں میں جلدی فیصلے ہوں, VIP کلچر ختم ہو, آدھا بجٹ ہمارا اوپر اشرافیہ کھا جاتی ہے وہ نیچے آئے, لوگوں کو ان کے بیسک رائٹس ملیں. امیر غریب کا فرق ٹھیک ہے پیسے کی حد تک رہے, لیکن شرف انسانیت پہ اس کا کوئی اثر نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہوں جو کہ ایک آئیڈیل اسلامک ریاست میں ہوتا ہے. دیٹ از دی اونلی وے. باقی آپ 70 سال کے تجربات دیکھ لیں, کیا ملے آج تک ہمیں. بالکل صحیح سر, تھینک یو سو مچ. تشنگی باقی ہے, دوبارہ کبھی انشاءاللہ اپنے سیزن 2 میں 6 ماہ سال بعد دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے اور مزید کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے آپ سے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.